حضرت زینب بنت ابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جلیل القدر صحابیہ اور قرآن و فقہ کے عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ تھی۔ وہ خود بھی تفسیر و حدیث اور فقہ و فتاوی میں مہارت رکھتی تھی۔ جزائر عرب کے ایک سرسبز و شاداب پہاڑی علاقے طائف کے ایک نامور خاندان میں جنم لینے والی اس خوش نصیب خاتون کو اللہ تعالیٰ نے عرب کی روایتی حسن و دلکشی کے علاوہ نہایت اعلیٰ سیرت و کردار سے بھی نوازا تھا۔ بچپن ہی سے اعلیٰ کردار کی حامل اور عفت و عصمت کی پیکر تھی۔ سن بلوغت کو پہنچی تو قبیلے اور قبیلے سے باہر بہت سے سردار، رئیس اور دولت مند نوجوان ان سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے دنیاوی دولت ٹھکرا کر اصحاب صفہ کے ایک فقیر منش صوفی حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنا ہمسفر بنا لیا، جن کا جسم لاغر، قدر پست، رنگ گہرا گندمی اور ٹانگیں اتنی پتلی تھی کہ اکثر لوگوں کی تفریح طبع کا باعث بنتی۔ لوگوں نے حضرت زینب سے سوال کیا کہ آپ صاحب ثروت اور خوب رو بھی، بے شمار دولت مند نوجوانوں کے رشتے ٹکرا کر اصحاب صفہ میں سے ایک مفلس شخص کو اپنا شریک سفر کیوں چنا؟ اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ آج کی مسلمان بچیوں کے لیے باعث تقلید ہے۔ فرمایا، ظاہری حسن فانی ہے، مردانہ وجاہت تو زہد و تقوی، صدق و صفا، توکل علی اللہ، حسن اخلاق، حق گوئی و بے باکی اور شجاعت و بے خوفی کا نام ہے۔ اصل چیز انسان کی اندرونی خوبصورتی ہے، اور میرے شوہر اس سے مالا مال ہے کہ ان کا سینہ کلام الہی سے لبریز، دل اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ نبی کریم کی تربیت خاص نے انہیں کندن بنا دیا ہے۔ وہ نہایت رقیق القلب، فصیح اللسان، شعری کلام اور محبت و شفقت کا خزینہ ہے۔ ان کی آنکھوں میں حیا، دل میں سوز و گداز، ہاتھوں میں بلا کی قوت، قدموں میں حیرت انگیز ثبات ہے۔ جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو ماہرین حرب و ضرب انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ وہ فقہ کے امام ہے، ان کی تلاوت دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ انہیں حضرت فاروق اعظم نے علم و معرفت سے برا چاگل قرار دیا اور حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن و سنت کا عالم کہا۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو لبوں سے پھول برستے ہیں۔ ان کی قرت کا سحر انگیز انداز سننے والوں کو اپنا اسیر کر لیتا ہے۔ میرے شوہر کا فقیری میں بھی شاہانہ انداز ہے۔ اتنی نعمتوں کے بعد مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ کا نام زینب اور عرفیت رائتا ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت زینب بنت عبداللہ بن معاویہ بن عطا بن اسعد بن غادرہ بن خطیط بن جشم بن ثقیف۔ بنو ثقیف سے تعلق تھا، جو عرب کی نہایت طاقتور اور جنگجو قبائل میں سے ایک ہے۔ یہ قبیلہ مکہ سے 60 میل دور مشرق کی جانب سرسبز و شاداب علاقے طائف میں آباد تھا۔ رسول پاک علیہ السلام ہجرت مدینہ سے قبل شوال 10 نبوی میں جب یہاں تشریف لائے تو قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شدید جسمانی اور ذہنی اذیت دی۔ اللہ پاک نے پہاڑ کے فرشتے کو ان کی تباہی کے لیے بھیجا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو معاف کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کے سردار مالک ابن عوف حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے، اور پھر پورا قبیلہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کا تعلق بھی اسی بنو ثقیف قبیلے سے تھا۔ عرب خواتین مختلف فنون میں مہارت رکھتی تھی۔ حضرت زینب بھی گھریلو دستکاری میں خصوصی مہارت رکھتی تھی۔ ان کی ڈیزائن کردہ خواتین کے ملبوسات اور گھریلو استعمال کی دیگر اشیاء بے حد پسند کی جاتی، اور طائف، مکہ کے بازاروں میں ان کی بہت مانگ تھی۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، لہٰذا گھر کے تمام اخراجات انہی کی آمدنی سے پوری کیے جاتے۔ وہ نہایت سخی اور فیاض تھی، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتی۔ ایک دن اپنے شوہر سے بولی، میں جو کچھ کماتی ہوں وہ سب آپ اور آپ کی اولاد پر خرچ ہو جاتا ہے۔ میرے پاس صدقہ اور خیرات کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، جس کے سبب ضرورت مندوں کی امداد نہیں کر پاتی اور یوں ثواب عظیم سے محروم ہو جاتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے زوجہ محترمہ کی افسردگی محسوس کرتے ہوئے فرمایا، جو قدم تمہارے فائدے کے لیے ہو اور جس میں تم اپنی آخرت کا بھلا محسوس کرتی ہو وہی کرو۔ مجھے تمہارا نقصان گوارا نہیں، اور جہاں تک رہی بات میری اور میرے بچیوں کی تو تم اس کی قطعی فکر نہ کرو۔ حضرت زینب اس جواب سے مطمئن نہ ہوئی، چنانچہ اپنا سوال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔
حضرت زینب سے صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے کہ ایک دن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ دیا کرو اگرچہ زیور بیچ کر دینا پڑے۔ حضرت زینب کہتی ہے کہ یہ حکم سن کر میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا، عبداللہ تم ایک مفلس آدمی ہو، جبکہ رسول پاک علیہ السلام کا حکم ہے کہ خواتین صدقہ دیا کرے۔ تو تم جا کر حضور پاک علیہ السلام سے یہ دریافت کرو کہ اگر میں تمہیں صدقہ دے دوں تو کیا ادا ہو جائے گا اور کیا مجھے صدقے کا ثواب ملے گا؟ حضرت عبداللہ نے مجھ سے کہا، تم خود ہی جا کر معلوم کر لو۔ ان کا یہ جواب سن کر میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ دروازے پر انصار کی ایک عورت بھی اسی مقصد کے لیے کھڑی ہے۔ ہم دونوں کی اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت بلال باہر تشریف لائے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ حضور پاک علیہ السلام سے ہمارے سوال کا جواب معلوم کر کے بتا دیں، لیکن ہمارا نام نہ بتائے۔ حضرت بلال واپس پلٹے اور حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمارا سوال دہرایا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے بتایا، ایک انصار کی عورت ہے اور دوسری حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ حضرت زینب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کہو کہ ایسا کرنے میں انہیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک ثواب تو قرابت داروں سے حسن سلوک کا اور دوسرا صدقے کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت عمر فاروق نے انہیں گوشہ تنہائی سے نکال کر محاذ پر بھیجا۔ جب محاذ سے واپس آئے تو انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ تب بھی ان کی درویشی کا یہ عالم تھا کہ گورنر ہاؤس میں ایک چٹائی، ایک کمبل، کپڑے کے 2 عدد جوڑوں، 2 چادروں اور چند برتنوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ 10 سال تک گورنر رہے اور اس عرصہ میں کوفے کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مرض الموت میں مبتلا تھے۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے دوران گفتگو کہا، اے ابن مسعود، میں تمہاری بچیوں کے لیے وظیفہ جاری کر دوں گا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، اے امیر المومنین، آپ میری بچیوں کی فکر نہ کریں، میں نے انہیں تلقین کر دیا ہے کہ ہر شب سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے۔ میں نے رسول پاک سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے وہ کبھی اسرت اور فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا اور نہ کبھی اس کی رزق میں کمی آئے گی۔ اس واقعے میں کہیں بھی اہلیہ اور بیٹے کا تذکرہ نہیں۔ اگر وہ اس وقت حیات ہوتے تو بچیوں کے ساتھ ان دونوں کا بھی ذکر ہوتا۔ اس سے یہی گمان ہوتا ہے کہ حضرت زینب کا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وفات سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالی حضرت زینب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ارواح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔